اچھا میں عرض کر رہا ہوں، آپ کھڑے ہیں اور یہ یاد نہیں کون سی رکعت میں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حل بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھو سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھو، سورت کے بعد اللہ اکبر پڑھ کے دعائے قنوت پڑھو، جس رکعت میں بھی ہو، یہ حل بتا رہے ہیں۔ اسی رکعت میں جس میں ہو اس میں دعائے قنوت پڑھو، ثم یقعد، پھر وہ اس رکعت کے بعد بیٹھ جائے، وہ جون سی بھی تھی، اس رکعت کے بعد کیا کرے؟ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے کے بعد کیا کرے؟ بولو نا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے کیا کرے؟ التحیات پڑھے، التحیات، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے، پھر کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں اور پڑھے، بقعدتین، 2 مزید قعدوں کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت پڑھے پھر اس میں بیٹھے، تیسری پڑھے پھر اس میں بیٹھے، ہر ایک میں التحیات پڑھے، وَيَقْنَتُ فِيهِمَا احتیاطًا، اور باقی جو 2 رکعتیں ہیں احتیاطی طور پر ان میں بھی دعائے قنوت پڑھ دے۔ اس لحاظ نال تواڈے ہر رکعت میں دعائے قنوت آ گئی، اور ہر رکعت کے بعد قعدہ آیا، ہر رکعت کے بعد قعدہ آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی یہ نماز جو بھول گیا تھا کس رکعت میں ہے، اس بھول کو اس اضافے کے ذریعے سے اللہ مٹا دے گا اور اس کے وتر قبول ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تو سنیا سی پہلے، فائدہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور یہی ایک قول یہ ہے کہ کسی بھی رکعت میں وہ جو ہے نا دعائے قنوت نہ پڑھے، لیکن یہ کہتے ہیں والاول واصح، لیکن نہیں، پہلا قول زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہے۔ کیا بھول گئے رکعت کون سی ہے تو کیا کرو؟ پہلی رکعت میں بھی دعائے قنوت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ، التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو، پھر دعائے قنوت پڑھو، پھر دوسری رکعت میں بیٹھ کے پھر التحیات پڑھو، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو، پھر دعائے قنوت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ۔ اس بھولنے کی وجہ سے، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بھول کی وجہ سے آپ نے خدا کا ذکر بڑھایا۔ ایسی بھول بھی اچھی ہوتی ہے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ دیکھو ایسی بھی آپ نے وتر پڑھے کہ جس میں ہر رکعت میں دعائے قنوت، ہر رکعت میں دعائے قنوت، یہ ہر رکعت میں دعائے قنوت کس سبب سے ہوا؟ بھول کی وجہ سے۔ پتہ چلا بشر کے لیے بھول اس کے نصیب کا حصہ ہے، وہ بھولتا ضرور ہے، اور یہ بھولنے کے مطابق اگر بھولنے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو یہ بھول اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ رحمت بن جاتی ہے، چونکہ تو اور اگر بھولنے کے بعد اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، یہ بھول پھر اس کے لیے رحمت نہیں زحمت بن جاتی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آگے چلیے، فرمایا المسبوق یقنط مع الامام ولا یقنط بعدہ۔ مسبوق کون سا نمازی ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتایا بہت پہلے۔ مسبوق وہ نمازی ہے جماعت کے اندر جس سے پہلے کوئی 1 آدھ رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت رہ گئی ہو، بعد میں شامل ہوا ہو۔ جس آدمی کو امام کے ساتھ پہلی رکعت نہ ملی ہو وہ مسبوق نمازی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مسبوق کی اس کی کچھ نمازیں پہلے کچھ رکعتیں پہلے گزر گئی ہیں، اس لیے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نا سابق صدق، سابق وہ جو پہلے گزر گیا، اس لیے مسبوق وہ نمازی ہے جس کی کچھ رکعتیں پہلے گزر گئی ہیں، اس لیے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی باب سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، سابق اور مسبوق۔ سمجھ آئی کہ؟ تو فرمایا اگر کوئی آدمی امام کے پاس آیا نماز میں، گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ کون سی نماز ہے یہ؟ نماز وتر۔ شاباش، بہت اچھی، جنہ بولیا وہ جاگ رہے۔ ایک کڑی نماز ہے جس میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں، وتر نہیں، 3 رکعتیں۔ وتر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی آیا امام کے پیچھے اور امام نے وتر کی 1 رکعت پڑھ لی ہے،
اب امام کے پیچھے اس کو کتنی ملیں گی؟ بولو نا، امام کے پیچھے 2 ملیں گی. اب یہ مسبوق ہے نا، کیونکہ اس کی 1 رکعت گزر گئی ہے. اب یہ کیا کرے؟ اس کے لیے کہتے ہیں المسبوق یقنط مع الامام. مسبوق جس کی 1 رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئی، اب جب وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا تو امام جس رکعت میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس کی پہلی ہو سکتا ہے اس کی دوسری ہو، تیسری ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں. تیسری تو ہوئی پھر تو اس کو مسبوق ہے ہی نہیں، پھر تو یہ مدرک ہے. کون ہے مدرک؟ وہ نمازی ہوتا ہے جو شروع سے ساری رکعتیں جس کو مل جاتی ہیں. گل سمجھو یا اسی طرح سوکون بیٹھے ہو. جب امام کے پیچھے آپ آئے، اس نے 1-2 رکعتیں پڑھ لی ہیں وتر کی. اب آپ کو امام کے پیچھے یا 1 میں رکعت ملے گی یا 2 ملیں گی، تیسری تو ویسے ہی گئی نا. تو اب جب وہ دعائے قنوت پڑھے گا تو آپ کی وہ تیسری رکعت تو نہیں ہوگی. بولو نا، آپ کی تیسری رکعت نہیں ہوگی نا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی رکعت ہو امام کے ساتھ آپ اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لینا، بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گل سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ نیا ہے اور آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا. آج بتا رہا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں، میں پھر عربی عبارت پڑھتا ہوں، المسبوق یقنط مع الامام ولا یقنط بعدہ، کہ جب ایک آدمی جس کی وتر کی کوئی رکعت رہ گئی ہو امام سے بعد میں شامل ہو، تو وہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھے گا، یہ اس وقت پڑھ رہا ہوگا نا، تو یہ جو پڑھے گا یہ یوں سمجھے کہ یہ اس کی دعائے قنوت ہو گئی ہے. اب آخر میں جو اپنی رکعت پوری کرے گا اس میں سورہ فاتحہ کل شریف پڑھ کے رکوع میں چلا جائے گا، دعائے قنوت نہیں پڑھے گا. یہ تھوڑے واسطے بالکل نیا مسئلہ ہے. تھوڑے واسطے کہ مولویوں واسطے بھی نیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو مولویوں واسطے نیا ہے تو سنت مقتدی ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو وطر میں بعض اوقات جیسے وضو کے لیے چلے گئے، تراویحوں کے بعد وضو کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو امام نے 1 رکعت پڑھ لی ہے وطر کی. اب یہ کیا کرتا ہے، امام کے ساتھ بھی دعائے قنوت بعد میں پھر اپنی دعائے قنوت پھر پڑھتے ہیں آخری رکعت میں. کہتے ہیں دعائے قنوت آخری میں نہیں، دعائے قنوت امام کے ساتھ جو آپ نے پڑھ لی ہے بس وہ ختم ہو گئی، واجب حکم پورا ہو گیا. آخری رکعت اپنی نارمل پڑھو اور آپ کی یہ وطر نماز قبول ہے. آگے فرمایا فَإِذَا قَنَتَ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَقْنُتُ ثَانِيًا فِيمَا يَقْضِي، کہ جو وہ بعد میں قضا کرے گا، امام کے پیچھے جو بعد میں قضا کرے گا اس میں وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا. وہ امام کے ساتھ جو اس نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے وہی اس کے لیے کافی ہے. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. آگے وَإِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فِي الرُّكُوعِ. اب سنو یہ مسئلہ، اس نے پایا امام کو تیسری رکعت میں رکوع کے اندر. کس کے اندر؟ رکوع کے اندر. یعنی تیسری رکعت کون سی ہوتی ہے کہ جس کے بعد وتر کی کوئی رکعت نہیں، آخری ہے. امام رکوع میں چلا گیا. رکوع میں کب جائے گا؟ جب اس نے دعائے قنوت پڑھ لی ہوگی. جب دعائے قنوت، اب یہ آیا رکوع میں، رکوع میں آیا تو اس کو رکعت مل گئی کہ نہیں؟ مل گئی نا. رکوع میں آ گیا ہے تو پھر آ گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوا تھا. آیا یہ آیا ہی نہیں تو شامل کڑے پاس ہو. سمجھ آیا کہ نہیں؟ آپ جب آپ کو امام کے ساتھ رکوع مل جائے وہ رکعت آپ کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جھکنے کی ابتدا جس کو مل جائے اس کی رکعت خدا بچا لیتا. جھکنے کی عجز و انکسار خدا کو پسند ہے. جھکنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ رکوع سے. سجدے سے نہیں ہوتی، ابتدا رکوع سے ہوتی ہے. جس کو جھکنا مل جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے. یہ درویشی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جس کو جھکنے کے اندر موقع مل جائے خدا اس کی رکعت ضائع نہیں کرتا. جو پیچھے گزر گیا اس کی معافی دے دیتا ہے. کہتا ہے نہیں پڑھا تم نے سورہ فاتحہ اس کے ساتھ، نہیں کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ تم اس کے ساتھ جھکنے میں شامل ہو گئے ہو، جھکنا ہمیں پسند ہے، تمہاری رکعت ہم محفوظ کریں. دوستو
جس نے امام کے پیچھے آخری رکعت میں رکوع کے اندر جماعت کا حصہ حاصل کر لیا، آخری رکعت اس کو مل گئی نا، لیکن دعائے قنوت تو نہیں ملی، دعائے قنوت نہیں ملی نا۔ کیوں؟ کہ جب امام رکوع میں ہے اس کا مطلب امام نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ، اور تو اس نے امام کے ساتھ دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، صرف رکوع میں شامل ہوا ہے۔ لم یقنت فی ما یقضی، تو بعد میں وہ جتنی قضا رکعتیں کرے گا اس میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دعائے قنوت پڑھنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری رکعت اصل مقام ہے دعائے قنوت کا، تو وہ ادا ہو گئی امام کے ساتھ۔ اس لیے اس مسئلے پر آ کے مجھے تردد ہوا کہ یہ چونکہ ہے، ایک تو آپ کو پتہ عالمگیری ہے، 500 علماء نے مل کر اس کو مرتب کیا ہے شہنشاہ عالمگیر کے دور میں، سینکڑوں سال پرانی کتاب ہے، حنفی مذہب کی معتبر کتاب ہے، لیکن اس مسئلے پر تھوڑی دل میں خراش اور تھوڑی سی کھجلی ہوئی کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے اور کتابیں بھی دیکھی، اور صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر رکوع میں آ گیا ہے تو وہ رکوع میں آ گیا تو اس وقت وہ دعائے قنوت نہ پڑھے، وہ رکوع کرے امام کے ساتھ اور بعد میں وہ اپنی دعائے قنوت پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا اس میں اختلاف آیا، اور جب اختلاف آ جائے ایک مسئلے میں تو وہ مسئلہ قطعی نہیں ہوتا، وہ ظنی ہو جاتا۔ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ جس مسئلے میں اختلاف ہو وہ قطعی نہیں ہوتا، جیسے اللہ ایک ہے، کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے جو اس میں اختلاف کرے، اب یہ ظنی نہیں، یہ قطعی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، یہ ظنی نہیں ہے، یہ قطعی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور ظنی وہ ہوتا ہے جس میں اختلاف آ جائے دلائل کی بنیاد پر، اور دلائل بھی احکام شریعہ فریعہ کے لیے دلائل کی موجودگی میں ہی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کو امام کے ساتھ آخری رکعت مل گئی اور آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو اگر آپ باقی 3 رکعتوں میں نہ پڑھیں گے تب بھی آپ کے وطر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ پڑھ لینا بہتر ہے، اس لیے میں بھی آپ کو کہتا ہوں پڑھ لینا بہتر ہے۔ پڑھ لینا کیا؟ چونکہ نہ پڑھنے میں تھوڑا بہت جھجک ہوتی ہے، پڑھنے میں بالکل سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہو جائے گی، لیکن مشورہ یہ ہے کہ پڑھ لیا کرو۔ مسئلہ اور ہے، مشورہ اور، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک مشورہ آپ سے بھی لوں گا، 1-2 مسئلے مجھے اور بیان کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ، وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی ہے۔ یعنی دعائے قنوت کا مطلب اللہم انا نستعینک کا نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر جب آدمی دعائیں پڑھنا شروع کر دے وہ قنوت کہلاتی ہے عربی زبان میں، اور یہ ہمارے مذہب حنفی میں نہیں ہے۔ مذہب حنفی میں دعائے قنوت وطر کے اندر ہے، باقی جیسے شافعی ہیں وہ فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دعائے قنوت سے مراد یہ نہیں کہ اللہم انا نستعینک کا پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور دعا پڑھ رہے ہوں، تو وہ وطر کے علاوہ باقی نمازوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جو لوگ گئے ہیں یا سعودی عرب آپ لوگ جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو وہ چونکہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، ان کے مسلک کے مطابق ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ، غیر وطر میں آپ نے قنوت نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا وَلَوْ صَلَّى الْوِتْرَ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الْقَوْمَةِ، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کے پیچھے وطر پڑھ رہا ہے جو رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایک آدمی شافعی ہے مثال کے طور پر، اور ان کا مذہب یہ ہو کہ وہ ہم قنوت دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، اور وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو رکوع کے بعد جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی لوگ دیر تک کھڑے رہتے ہیں، اس وقت وہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سجدے میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شافعی جو ہیں، اور ہم
حنفی ہیں ہم رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور وہ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، سجدے سے پہلے. ہم رکوع سے پہلے اور وہ سجدے سے پہلے. تو کہا کہ اگر کوئی حنفی ایسے کے پیچھے وطر پڑھے کہ جو دعائے قنوت پڑھتا ہے کب؟ رکوع کے بعد سجدے سے پہلے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا لم یقنط فی، وہ فرمایا کہ والمقتدی لا یرا ذالک تابعہ فیہ، تو کہا کہ جس طرح وہ پڑھتا ہے چونکہ اس کی اقتداء میں ہے یہ بھی اسی وقت میں پڑھ لے. اگر شافعی المذہب سے مراد یہ جتنے بھی فقہ ہے نا، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ سب حق جماعت ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں سارے. لیکن وہ جو باادب ہیں، جیسے حنفی بھی سارے ہیں لیکن اس میں بھی فرقے ہیں، ایسے حنبلی بھی سارے ہیں ان میں اور فرقے ہیں. یہ چاروں حق ہیں اس وقت تک جب تک رسول کو اپنے جیسا بشر نہ کہیں. اگر یہ رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور دیوار کے پیچھے ان کے علم کو کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں اور حضور کے غیب کے علم کی نفی کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، تو پھر چاہے وہ حنفی ہو تب بھی مردود ہے، چاہے وہ شافعی ہو تب بھی مردود ہے، چاہے وہ حنبلی ہو تب بھی مردود ہے، چاہے وہ مالکی ہو تب بھی مردود ہے. اور اگر با ادب ہو تو شافعی ہو تب بھی مقبول ہے، حنبلی ہو تب بھی مقبول ہے، مالکی ہو تب بھی مقبول ہے، اور حنفی ہو تو سونے پر سہاگا، نور علی نور ہے. حنفیہ نازی تو پھر تھوڑی بہت تو قوم پرستی کرنی پڑتی ہے. بولو ویسے آپ جٹ جو ہیں وہ جٹوں کو نہیں چھوڑتے، راجوں کو نہیں چھوڑتے، حنفیوں کیوں چھوڑیں؟ بولو نا. اس میں بھی تھوڑی بہت قومیت کا خیال رکھا کرو، ہماری بھی کوئی قوم ہے اور جس قوم پر آپ ناز کرتے ہیں اس نے آپ کو فائدہ نہیں دینا. حنفی قوم وہ ہے جو آپ کو فائدہ دے گی، محمدی قوم وہ ہے جو آپ کو فائدہ دے گی، اور رسولی قوم وہ ہے جو آپ کو فائدہ دے گی. اور اس نسبت پر زندہ رہنے والے ان کا سر کبھی جھکتا نہیں، ہمیشہ فخر سے بلند رہتا. تو باقی یہ نسل اور یہ صرف آپ کے تعارف کے لیے. آگے فرمایا تو اگر آپ شافعی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ کون سا شافعی؟ جو باادب شافعی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دعائے قنوت کب پڑھتا ہے؟ رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے ربنا لک الحمد پڑھے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دعائے قنوت پڑھے گا. آپ بھی اسی وقت پڑھو، آپ بھی اسی وقت پڑھو. آپ کہیں گے نہیں میں پہلے پڑھوں گا، تو پہلے تو تا پڑھ سو جو وہ کھلتا رہتی وہ تو رکوع پڑھ جاتی، پہلے پڑھ سو. سمجھ آئی کہ جب وہ کھڑا ہی نہیں رہے گا تو سب پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا تو تب ہے جب وہ کھڑا ہوگا تب آپ پڑھو. کیوں؟ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو آپ، آگے تو نہیں ہو. اب ایک مسئلہ اور ہے، ان قنت الامام فی صلاۃ الفجر یسقط من خلفہ. اگر امام ان قنت الامام فی صلاۃ الفجر، اب آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو دعائے قنوت فجر میں بھی پڑھتا ہے، اور وہ کون ہے؟ حنفی نہیں ہو سکتا. حنفی نہیں ہو سکتا کیونکہ حنفی مذہب میں دعائے قنوت صرف وتر کے اندر ہے. اب یہ وہ ہے شافعی ہوگا جو فجر میں بھی قنوت پڑھتا ہے، تو جب وہ فجر میں قنوت پڑھے تب آپ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ وتر میں قنوت کا پڑھنا تو حنفی مذہب میں بھی ثابت ہے. تو وہ اگر کسی غیر مقام پر یعنی رکوع کے بعد وتر میں وہ دعائے قنوت پڑھتا ہے تو آپ پڑھیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ وتر کی نماز ہے. لیکن فجر کی نماز میں ایسا نہیں کہ وہ پڑھے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو، آپ بھی دعائے قنوت شروع کر دو. کیوں؟ ہمارے مذہب کے مطابق قنوت پڑھنا صرف وتر کے اندر ہے، فجر کے اندر نہیں. تو اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں نماز آپ، لیکن جب وہ قنوت پڑھے تو آپ کیا کریں؟ تو سا خاموش رہو. یسکتو، یس سکتا یسکتو سکوتن، یعنی ساکت، خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور آخری مسئلہ وَيَقِفُ قَائِمًا، اور بالکل خاموشی سے کھڑا رہے. کیا کرے؟ خاموشی سے کھڑا رہے. ماشاءاللہ. اب یہ ہمارا یہ جو باب ہے نا وتر کا، جن کو مسائل سے شوق ہے انشاءاللہ وہ اگلی جمعرات بھی آئیں گے. یہ ہمارا باب الوتر
الباب الثامن فی صلاۃ الوتر ختم ہو گیا. اب ہمارا اگلا باب الباب التاسع، یعنی 9واں باب ہے یہ، فی نوافل کے بیان میں. تو نفل تو بڑے پڑھنے ساری 2 رکعت نفل سننا تو پہلے 2 بار، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پڑھو سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. اس لیے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو آپ پڑھتے ہو وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، مسائل جاننا بہت ضروری ہے دوستوں. محبت ذوق شوق سے اس کو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے. ماشاءاللہ.